پاکستان اور افغانستان دو ایسے پڑوسی ملک جن کی تاریخ میں دوستی سے زیادہ دشمنی نظر آتی ہے۔ لیکن سوچئے، اگر جو کہانی ہم سب سنتے آئے ہیں وہ پوری سچائی نہ ہو تو آج ہم اسی رشتے کو ایک بالکل الگ زاویے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سوال آخر ہے کیا؟ یہی کہ مشترکہ تاریخ اور ثقافت کے باوجود یہ دونوں ملک آخر کیوں مستحکم تعلقات قائم نہیں کر پائے؟ اس پوری بحث میں ہم ایک خاص نقطۂ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے اس کشیدگی کی جڑوں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، تو یہ نقطۂ نظر شروع ہی ایک ایسے دعوے سے ہوتا ہے جو عام تاثر کے آپ کہہ لیں کہ بالکل الٹ ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جسے ہم اکثر قصوروار سمجھتے ہیں وہ دراصل معصوم ہے۔ اب یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، تو چلیں پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے دلائل کیا دیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں عدم اعتماد کی اس تاریخ کی۔ اور اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے ڈیورنڈ لائن سے، وہی سرحد جو اکثر تنازعات کا مرکز بنی رہتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ ڈیورنڈ لائن ہے کیا؟ دیکھیے، یہ 1893 میں قائم ہوئی ایک بین الاقوامی سرحد ہے، پاکستان اور افغانستان کو الگ کرنے والی لائن، اور یہی لائن اس پوری کہانی کا مرکزی کردار ہے۔ اب یہاں ایک بہت دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ اس نقطۂ نظر کے مطابق یہ سرحد کوئی زبردستی مسلط نہیں کی گئی تھی۔ ہوا یہ کہ 1893 میں معاہدے پر دستخط کے فوراً بعد کابل میں 400 افغان بزرگوں کے ایک لوویہ جرگہ یعنی گرینڈ اسمبلی نے اس کی باقاعدہ منظوری دی۔ اور صرف یہی نہیں، 1919 میں ایک جنگ کے بعد بھی اسے دوبارہ ایک بین الاقوامی سرحد تسلیم کیا گیا۔ مطلب صاف ہے کہ اس کی بنیاد باہمی رضامندی پر رکھی گئی تھی۔ تو اب ہم آتے ہیں 1947 پر، وہ سال جسے یہ بیانیہ اس سارے تنازع کا اصل نقطۂ آغاز قرار دیتا ہے۔ اور یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ دیکھیے، تقریباً 3 دہائیوں تک یعنی 1919 سے 1947 تک اس سرحد پر کوئی بڑا جھگڑا نہیں تھا۔ یہ ایک مانی ہوئی حقیقت تھی، لیکن پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ تو 1947 میں ایسا کیا ہوا؟ اس بیانیے کے مطابق افغانستان نے نئے بنے پاکستان کے خلاف آپ کہہ لیں کہ دشمنی پر مبنی اقدامات کا ایک پورا سلسلہ شروع کر دیا۔ پہلے تو پشتونستان کا معاملہ اٹھایا گیا، اور پھر 30 سپٹمبر کو ایک ایسا قدم اٹھایا گیا جو واقعی حیران کن تھا۔ افغانستان دنیا کا وہ واحد ملک بن گیا جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی رکنیت کے خلاف ووٹ دیا۔ اور اس نقطۂ نظر کے مطابق بات صرف سیاسی مخالفت تک ہی نہیں رکی، اس کے بعد تو جیسے تنازعات کا ایک پورا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سال تھا 1950 کا جب یہ تنازع ایک کھلی جنگ کی شکل اختیار کر گیا۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ 6000 مسلح افغان جنگجوؤں نے پاکستان پر حملہ کر دیا، اور اس حملے کو روکنے میں 5 دن کی شدید لڑائی لگی۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ یہ کوئی ایک آدھ واقعہ نہیں تھا۔ صرف 11 سال بعد 1961 میں اس سے بھی کہیں بڑا حملہ ہوا۔ اس بار 15,000 افغان فوجیوں نے باجوڑ پر چڑھائی کر دی۔ تو یہ واقعات ایک واضح پیٹرن، ایک براہ راست جارحیت کے نمونے کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اب ان براہ راست حملوں کے علاوہ یہ بیانیہ ایک اور حکمت عملی کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، اور وہ تھی پاکستان کو اندر سے کمزور کرنا۔ دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ افغانستان نے دہائیوں تک مختلف باغی گروہوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ کا کام کیا، چاہے وہ 1948 کے بلوچ علادگی پسند ہوں یا آج کی TTP۔ تو ان تمام تاریخی واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نقطۂ نظر ایک بہت بڑے جیو پولیٹیکل آئیڈیا کو چیلنج کرتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے بیانیے کی ایک نئی تشکیل کی۔ دیکھیں، ایک بہت مشہور نظریہ ہے اسٹریٹجک ڈیپتھ کا، مطلب یہ کہ کوئی ملک اپنے دفاع کے لیے پڑوسی ملک میں اپنا اثر و رسوخ رکھتا ہے، اور عام طور پر یہ الزام کس پر لگتا ہے؟ پاکستان پر۔ لیکن یہ بیانیہ اس پوری کہانی کو بالکل الٹ دیتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ حقیقت تو اس کے بالکل برعکس ہے۔ 1948 سے لے کر آج تک پاکستان کے دشمنوں نے افغانستان کو پاکستان کے خلاف اسٹریٹجک ڈیپتھ کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اور اس پورے نقطۂ نظر کی جو مایوسی ہے وہ اس ایک جملے میں نظر آتی ہے: ہم پاکستانی خود اپنے اس مظلوم اور معصوم ملک کو مجرم بنا دیتے ہیں۔ یعنی یہ اس طرف اشارہ ہے کہ پاکستان اپنا کیس، اپنا مقدمہ دنیا کے سامنے ٹھیک سے پیش ہی نہیں کر پاتا۔ تو پھر آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اس ماخذ کے مطابق آج جو کشیدگی ہے
اس کی صرف 2 ہی ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی، یا تو یہ افغان طالبان کی ایک سوچی سمجھی ہاسٹائل پالیسی ہے، یا پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ان کی کمزوری کی نشانی ہے کہ ان کا اپنی ہی سرزمین پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اور اسی سوال پر ہم اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ تو کیا موجودہ دشمنی ایک سوچی سمجھی پالیسی کا نتیجہ ہے یا پھر یہ کمزوری کی علامت ہے؟ تاریخ کا یہ ورژن ہمیں پاکستان افغانستان تعلقات کو ایک نئی اور شاید زیادہ پیچیدہ روشنی میں دیکھنے پر مجبور کرتا ہے، اور یہی وہ سوال ہے جو یہ بیانیہ ہم سب کے سوچنے کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔